أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ رب العزت کا صدبار احسان و کرم ہے جس کی توفیق خاص سے آن لائن عرفان القرآن کورس کی اس کلاس میں تفہیم قرآن کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے تصدق سے قرآن مجید کی تفہیم میں زیادتی نصیب فرمائے، فہم قرآن نصیب فرمائے، عمل قرآن نصیب فرمائے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کے تصدق سے قرآن مجید ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا ہو جائے۔ مخارج کی تفصیل کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ پہلے 4 مخرج پڑھ لیے، آج 5واں مخرج ہے قوف کا مخرج۔ کبے سے متصل زبان کی جڑ اوپر کا تالو ٹکرائے تو قوف ادا ہوتا ہے۔ آپ کے گلے کے اندر وہ جو ایک اوپر والے حصے سے نیچے کی طرف گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا لٹکا ہوا ہے، اس کو کبا کہتے ہیں۔ اور قبے سے متصل یعنی اسی سے جڑی ہوئی زبان کی جو تالو کی باقی جگہیں ہیں، جب وہ اس کے ساتھ ملیں گے تو قوف ادا ہوگا۔ ادا کر کے دیکھیے، قوف کسی مخرج کو ادائیگی کے وقت ہم اس حرف کو ساکن کرتے ہیں اور اس سے پہلے حمزہ مفتوح لاتے ہیں۔ اب اس کو پڑھ کے دیکھیے، اق 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 اق۔ مخرج نمبر 6 کاف کا مخرج، زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو سے، مثلا قاف کے مخرج سے ذرا منہ کی جانب ہٹ کر اور دونوں ہونٹوں کو پیچھے کی طرف کھینچ کر کاف ادا ہوتا ہے۔ اس کی آواز باریک ہوتی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ جو قاف ہے، یہ والا قاف نقطوں والا، یہ زبان کے کوے یعنی حلق کے قریب سے ادا ہوتا ہے، اور یہ کاف یہ منہ کے قریب سے ادا ہوتا ہے، یعنی ہم نے اپنے لپس کی طرف واپس پلٹ کر آنا ہے۔ اک اک اک، بریک آواز آتی ہے۔ اس کی آواز موٹی اور پر کر کے اق اق اق، اک اک اک، یہ دونوں میں ڈفرنس ہے۔ جیم شین اور یا، یہ وسط زبان اور اوپر کا تالو۔ وسط زبان کہتے ہیں زبان کا درمیانی حصہ، زبان کے درمیانی حصے اور اوپر کا تالو آپس میں ملے، جیم شین یا۔ اب دیکھیں تو زبان چوڑی ہوتی ہے اور اس کے ایک حصے پر تھوڑا سا پریشر دباؤ دے کر زبان کے جو کنارے ہیں وہ اوپر والے تالو کے ساتھ ملتے ہیں۔ اج اج اج، اش اش اش، ای ای۔ اور یہ انہوں نے مثال لکھ دی، مگر پورے قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے کہ جہاں یا ساکن ہو اور اس کا ماقبل مضموم ہو، ایسا قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا۔ یہ یا ساکن ماقبل مفتوح، یا ساکن ماقبل مقصور اور یا ساکن ماقبل مضموم کی مثال نہیں آئی۔ جیم شین یا کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے۔ یہ 7واں مخرج حروف شجریہ کا مخرج ہے۔ کس کا مخرج ہے؟ حروف شجریہ کا۔ آج ہم نے
पांचवा, छठा और सातवां मखरज पढ़ा है। हदीस पाक की तरफ बढ़ते हैं। ये दोनों ग्रुप्स में एक एक मैसेज कर दें। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, शायद इस वजह से कुछ बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया। हमने आधा सबक पढ़ लिया और सिर्फ 15 लोग हैं, उनको मैसेज करके कर दें दोनों ग्रुप्स में। जी, आज की हदीस पाक ये है, अनी नुमान इब्न बशीर रदियल्लाहु अन्हुमा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मसलुल मुमिनीना फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम मसलुल जसद इज़ा इश्तका मिनहु उज़्वन तदा लहु साइरुल जसद बिस्सहर वल हुम्मा मुत्तफकुन अलैहि व हाज़ा लफ्ज़ु मुस्लिमिन। अनिन नुमान, हजरत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, काला कहा, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसलुल मुमिनीना, मुमिनीन की मिसाल, फी तवाद्दिहिम, एक दूसरे पर रहम करने में। तवादे, वद्दा यवद्दे का मतलब ऐसे होता है मोहब्बत करना, दोस्ती करना। फी तवाद्दिहिम, आपस में दोस्ती करने में। व तराहुमिहिम, और आपस में रहम करने। मतलब कि ये जो यहाँ तर्जमा लिखा गया, ये दोस्ती का लफ्ज पहले आना था, रहम करने का लफ्ज बाद में आना था, फिर ये तरतीब अल्फाज मद्देनजर रखी जाती। व तआतुफिहिम, और शफकत का मुजाहरा करते हैं। आतफियत, आप कहते हैं फलां उनकी आगोश आतफत में उसने तरबियत हासिल की है। आतफत का लफ्ज वैसे अतफ से है, तो मतलब ये होता है कि जब जैसे हम बच्चों की परवरिश करते हैं, तरबियत करते हैं, बच्चों पर शफकत करते हैं, इसी तरह जो बच्चों से प्यार है उसको शफकत। मोमिन आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले, दोस्ती करने वाले, एक दूसरे पर रहम करने वाले और एक दूसरे पर शफकत का मुजाहरा करने वाले हैं। अब यहाँ ये हदीस पाक हुजूर निशानियां बता रहे हैं मोमिनीन की। अगर गैरुल्लाह से मोहब्बत करना जुर्म और शिर्क को बिद्दत था, तो फिर आपस में मोहब्बत का क्या तसव्वुर, फिर आपस में रहमत का क्या तसव्वुर, और फिर आपस में शफकत का क्या तसव्वुर है। शफकत के लायक, मोहब्बत के लायक, दोस्ती के लायक, ये तो फिर अल्लाह की जात ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गैर खुदा ही हैं। हम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा नहीं मानते। अगर खुदा के अलावा किसी से मोहब्बत करना ये शिर्क है, तो फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो कुरान मजीद के पहले पारे से लेकर आखिरी पारे तक, पहली आयत से लेकर आखिरी आयत तक हर तसलसल के साथ कायनात के ताजदार की मोहब्बत का दर्स दिया जाता है। फिर ये तो खुदा नहीं है, फिर कुरान खुद गैरुल्लाह से मोहब्बत का दावा नहीं बल्कि हुक्म दे रहा है। सो मानना पड़ेगा अगयार की मोहब्बत, गैरुल्लाह की मोहब्बत शिर्क व बिद्दत नहीं। हाँ, वो मोहब्बतें जो मोहब्बतें अल्लाह की मोहब्बत से दूर कर दें, जो मोहब्बतें शरीयत की मोहब्बत से दूर कर दें, जो मोहब्बतें इस्लाम से दूर कर दें, उन मोहब्बतों की ममानियत है। मगर वो मोहब्बतें जो अल्लाह की कुर्बत का सबब बन जाएं, वो मोहब्बतें जो अल्लाह के महबूब की कुर्बत का सबब बन जाएं, वो मोहब्बतें जो हमें उखरवी निजात का सामान मुहैया कर दें, वो मोहब्बतें जो हमें कब्र में रोशनी का सामान बन जाएं, ऐसी मोहब्बतें ऐने इस्लाम हैं, ऐसी मोहब्बतें ऐने फितरत हैं, ऐसी मोहब्बतें ही इंसानियत का असल पैदाइश का मकसद और मंबा और मरकज है। अब चश्मे तसव्वुर में लाएं, ये कायनात बकौल साइंसेस के एक जोरदार धमाके की सूरत में वजूद में आई, मगर साइंस इस सवाल का जवाब देने से आजिज और कासिर है कि वो धमाका, उस धमाके के पीछे जो फोर्स कार फरमाती, वो फोर्स कौन सी थी।
سائنس اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ دعویٰ یہ غلط ہے. حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق ایک محبت کے جوش میں پیدا کی گئی. محبت کے جوش میں کائنات کو تخلیق کیا گیا. حدیث قدسی کا مفہوم ہے کنتو کنزم مخفین، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. انا احببتو، پھر مجھے محبت ہوئی. انا عرف، میں پہچانا جاؤں. فخلقتہ محمدن، بس پھر میں نے تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو تخلیق فرما دیا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوقات میں سے خدا تعالیٰ کی ذات کی معرفت کا کمال درجہ اگر تمام تر مخلوقات میں سے کسی کو حاصل ہو سکتا ہے تو وہ فقط ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اور خدا کی معرفت اس وقت تک نہیں حاصل ہو سکتی جب تک کہ اس رشتے میں محبت کے تصور کو اجاگر نہیں کیا جائے گا. اللہ خود فرما رہا ہے فَأَحْبَبْتُ، مجھے محبوب لگا، مجھے محبت ہوئی. انا عرف، کس بات سے؟ کہ میں پہچانا جاؤں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت پہچان عطا کرتی ہے محبوب حقیقی کی. محبت اپنے محبوب کی پہچان کا نام ہے، اس سے دوری کا نام نہیں ہے. محبت قربت کا نام ہے. اللہ اکبر. یہ ڈیٹیل سے انشاءاللہ لفظ محبت پہ گفتگو کریں گے، ابھی وقت بہت زیادہ ہو چکا. اذا جس وقت اشتقا شکایت کرے منہو سے عضو کوئی عضو، تدا تو پھر وہ عضو جو ہے وہ بلاتا ہے، شریک ہو جاتا ہے، لہو اس کے لیے، سائر الجسد تمام جسم، بالسہرے والہمہ تکلیف بھی پہنچتی ہے. سحر کہتے ہیں بے خوابی کو. آپ کہتے ہیں کہ میں نے سحری کھا لی، مطلب کہ آپ رات کے آخری حصے میں اٹھ کھڑے ہوئے، نیند چھوڑ دی اور پھر آپ نے کھانا کھایا. والہمہ، ہم کہتے ہیں بخار کو. سارا جسم بے خوابی اور بخار میں شریک ہو جاتا ہے. یعنی جب جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو ہم اس طرح مضطرب اور بے چین ہو جاتے ہیں جیسے ہم نے نیند پوری نہ کی ہو، یا جیسے بخار ہوتا ہے تو جسم میں بے چینی کی کیفیت کار فرما ہوتی ہے. اسی طرح مسلمان اب ایک دوسرے کے ساتھ جسم کا تعلق رکھتے ہیں. جسم کا تعلق رکھنے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو اور پورا جسم بے چینی محسوس کرتا ہے، اسی طرح کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو تو ہم جہاں پر بھی ہوں دلی طور پر اس کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ تکلیف اس سے نہیں ہمیں ہو رہی ہے. متفق علیہ حدیث پاک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ تمام معاشرہ باہم منضبط ہو کر رہے. اور یہاں ایک اور بات دیکھیے، یہ حدیث پاک جہاں معاشرے کی کہ انضباط کی بات کر رہی ہے، وہاں اگر آپ لفظ سیاست کی ڈیفینیشن کو دیکھیں تو سیاست بھی معاشرے کو منضبط کرنے کا نام ہے. ہمیں سیاست کے لفظ کا درست تصور ہی نہیں دیا گیا. یہ ان لوگوں کے منہ پر زوردار تماچا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مولویوں کا کیا کام ہے سیاست کے اندر. تو بھائی اگر مولویوں کا کام سیاست کے اندر نہیں ہے تو پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسلامک سٹیٹ کی سب سے پہلے بنیاد رکھتے ہیں، اسلام کو وہی متعارف کرواتے ہیں، پھر ان کے بارے میں کیا رکھیں گے؟ خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے زمانہ خلافت کو ابھی بھی LLB کی کلاسز میں بطور قانون کے پڑھایا جاتا ہے. اس عہد خلافت راشدہ کے بارے میں پھر کیا ارادہ ہے؟ سو سیاست اور اسلام کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں، ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تو ہمیں
دیانتدار سیاستدان نظر نہیں آئے، ہمیں کہیں کوئی اسلامی سیاست کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیا، ہمیں سیاست کا درست تصور نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے ہم اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں اور ہمارے ذہن اس طرف جانے کو تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اور سیاست کے چولی دامن کا ساتھ ہونے کی وجہ سے تحریک منہاج القرآن کا ایک مقصد معاشرے میں مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع کرنا ہے۔ معاشرے کا ہر فرد اس انداز میں زندگی بسر کرے اور معاشرہ، اسلامی معاشرہ پوری کائنات انسانی میں ایک ایسا لازوال معاشرہ بنے جو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا۔ آئیے چلتے ہیں آج کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، اور یہ ترجمۃ القرآن تجویدی قواعد کے ساتھ آج ہم انشاءاللہ رکوع نمبر 12 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ قل، قاف کا مخرج، قاف ایک تو حرف مستعلیہ ہے، صفت استعلاء کی وجہ سے اس کو موٹا مفخم اور پر کر کے پڑھا جائے گا۔ دوسرا قاف یہ قوے کے ساتھ اوپر والا تالو جو ہے یہ آپس میں ملے تو قاف ادا ہوتا ہے۔ لام کا مخرج جب بھی ہم نے پڑھا نہیں، نون ساکن کے بعد کاف حرف اخفا سے ہے تو نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر، یعنی زبان کی نوک کو اوپر والے تالو کے ساتھ ملائیں گے تو ان کی آواز نکلے گی، اور اگر اسی زبان کی نوک کو سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے ملائیں گے تو جو ہے ریل والا، اوریجنل والا نون ادا ہوگا۔ اب پڑھ کے دیکھیے، ان، ان، ان۔ جب ہم نون کی واضح آواز نکالتے ہیں تو زبان کی نوک سامنے والے جو دو دانت ہیں اوپر والے، جن کو ہم نے ثنایا علیہ کہا تھا، ان کے ساتھ میچ کرتی ہے، اور جب یہی زبان کی نوک اوپر والے تالو کے ساتھ، یعنی دانتوں سے تھوڑا پیچھے حلق کی طرف تالو کے ساتھ ملے گی تو نون کی آواز بدل جاتی ہے۔ اس آواز کے بدلنے کو جو ہے اخفا کہا جاتا ہے۔ اب امید ہے آپ کو نون کے اظہار اور نون کے اخفا میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ تم میں نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا ہے، یہاں بھی نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے۔ یہاں یہ میم ساکن ہے، ہم نے میم ساکن کی 3 قاعدے پڑھے تھے کہ جب میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو وہاں ادغام شفوی ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ پہلے میم کو دوسرے میم میں شامل کر کے پڑھتے ہیں اور دوسرے میم کو مشدد یعنی شد والا پڑھتے ہیں۔ دوسرا قانون یہ تھا کہ اگر میم ساکن کے بعد با حرف آ جائے تو پھر ہم میم کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھتے ہیں، اخفاء شفوی اس کا نام تھا۔ اور تیسرا قانون یہ تھا کہ جب میم ساکن کے بعد نہ با ہو نہ میم ہو تو وہاں میم کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں اور اس کو اظہار شفوی کہا جاتا تھا۔ ادغام شفوی، اظہار شفوی اور اخفاء شفوی، یہ 3 قوانین تھے میم ساکن کے۔ امید ہے آپ کو یاد آ گئے ہوں گے، جو نئے طلبہ ہیں انہوں نے بھی اس کو ڈیٹیل سے سن لیا۔ میم ساکن ہے اور اس کے بعد تا، یہ نہ با ہے نہ میم ہے، لہٰذا میم کو یہاں ظاہر پڑھا جائے گا۔ تو حبون، با، یہ بو میں دیکھیے واو ساکن سے ماقبل مضموم ہے، واو کو
جو ہے مدہ کریں گے، یہاں واو مدہ ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اس میں جلالت کا ماقبل مفتوح ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، موٹا کر کے اور مفخم پڑھیں گے۔ فتبعوا میں واو ساکن ہے، ماقبل مضموم ہے، اس کو بھی لمبا کر کے پڑھیں گے۔ نی میں یا ساکن ہے، ماقبل مقصور ہے، اس کو بھی یہ یا مدہ ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یحبب، بب با ساکن ہے، با ساکن ہے اور قلقلہ واجب ہے۔ قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ آواز کا اپنے مخرج پر لگ کر ٹکرا کر واپس پلٹنا قلقلہ کہلاتا ہے۔ قم اللہ، اس میں جلالت کا ماقبل مضموم ہے، اس کو مفخم موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا، لام کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وَيَغْفِرْ، یہاں غین جو ہے یہ حرف استعلاء ہے، صفت استعلاء ہونے کی وجہ سے اس کو مفخم۔ ہم نے پڑھا تھا خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور زوا، یہ حروف جہاں بھی آ جائیں قرآن مجید میں ان کو ہمیشہ موٹا اور پر کر کے پڑھا جاتا ہے، اور ان کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ ان حروف میں صفت استعلاء پائی جاتی ہے۔ آگے ہم نے پورا ایک چیپٹر پڑھنا ہے، حروف کس حرف میں کون سی صفت پائی جاتی ہے، تو یہ ابھی سے ساتھ ساتھ آپ اس کو یاد کریں گے تو اس چیپٹر تک آپ اچھے سے فیملیئر ہو چکے ہوں گے۔ یا پھر را ساکن ہے اور اس کا ماقبل مقصور ہے، را کو بریک پڑھا جائے گا، بریک پڑھنے کو مرقق پڑھنا کہا جاتا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، کم میں پھر اسی طرح اظہار شفوی، ذنوب میں واو مدہ ہے اور کم پھر اظہار شفوی، اور یہاں یہ اوپر علامت ہے وقف کی، یہاں رک بھی جائیں گے۔ واللہ، اس میں جلالت کا ماقبل مفتوح ہے، اس کو مفخم پڑھا جائے گا۔ غفور الرحیم، را مضموم ہے اور اس کو مفخم ادا کریں گے، یہ را مفتوح ہے، اس کو بھی مفخم ادا کریں گے، موٹا اور پر کر کے پڑھیں گے۔ اور یہاں اس پہلی را کے اوپر تنوین ہے، اور اس تنوین کو، نون تنوین کو جر ملون میں سے را میں ادغام کریں گے، اور ادغام بغیر غنہ کے ہوگا، اور جب ادغام بغیر غنہ کے ہو تو اس کو ادغام تام کہتے ہیں، کہ پچھلے حرف کو ملاتے ہوئے دوسرے حرف میں اس وقت اس کی صفت باقی نہیں رہتی۔ رحیم میں یا ساکن ہے، ماقبل مقصور ہے، یا مدہ ہوگا، اور میم پہ یہ اس پر ایک مد پیدا ہو رہی ہے، وہ ہم مدات کے بحث میں جا کر پڑھیں گے۔ آگے دوسری آیت پر آپ خود اپلائی کریں گے۔ آئیے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ جی اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، محبوب آپ فرما دیجئے، ان اگر تم ہو، قل فعل امر ہے، امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اب یہ باتیں تھوڑی سی ذہن میں رکھیے گا، خاص کر وہ لوگ جو سپیچ وغیرہ کے لیے جاتے ہیں یا جو بیان وغیرہ کرتے ہیں اور جنہوں نے دعوت کا فریضہ انجام دینا ہوتا ہے، آپ بڑے غور سے سنیے۔ ان اگر تم ہو، تحبونا، حبا یحبو کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنا، یحبون تحبونا، تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فاپس اتبعو، اتباع کرو، پیروی کرو، فالو کرو، نی مجھ کو، یحببکم، احبابا یحببو، یحبب محبت کرے گا، کم تم سے، اللہ رب ذوالجلال، و اور یغفر بخش دے گا، لکم تمہارے لیے، ذنوب ذنبن کی جمع گناہ، کم تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ اور اللہ رب ذوالجلال، غفور بہت بخشنے والا، الرحیم بہت مہربان ہے۔ اے حبیب مکرم، نور مجسم، تاجدار عرب و عجم، سرور دو جہاں، شفیع آسیاں، آپ اعلان فرما دیں اگر تمہیں اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اس محبت الہی کا ثبوت یہ ہے کہ تم میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت
زبردست دلیل ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ غیر خدا سے محبت شرک ہے. یہاں خدا تعالی اپنی محبت کا عملی ثبوت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو قرار دے رہے ہیں. اور رسول کو خدا کے برابر کبھی کسی دور میں کسی امت نے نہیں سمجھا، نہ سمجھا جائے گا. خدا اور ہوتا ہے، معبود اور ہوتا ہے. منصب رسالت پر سرفراز ہونے والی عظیم ہستی اس خدا کی تخلیق ہے. خالق کبھی مخلوق نہیں اور مخلوق کبھی خالق نہیں ہو سکتا. سو مخلوق اور خالق، عبد اور معبود میں فرق ہوتا ہے. عبد اور معبود میں فرق ہے. معبود وہ ہے جس کی عبادت کی جائے، عبد وہ ہے جو اس معبود کی عبادت کرنے والا ہے. رسول و نبی ہمیشہ عبد ہوتا ہے. اللہ کی ذات معبود ہے. سو اللہ فرما رہا ہے کہ میری محبت کا ثبوت یہ ہے کہ جب اس عبد کامل سے محبت اور اس کی اتباع کریں گے، جب رسول سے اتباع ہوگی تو پھر اس اتباع کو خدا کی محبت تصور کیا جائے گا. اب تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، ذرا چشم تصور میں لائیں کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی ہوگی، اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی سیرت پاک پر تو وہ کافر، مکہ کے کافر جو تھے، وہ تیقن رکھ چکے تھے. ان کا بیلیو تھا کہ ایسا با کردار شخص پورے عرب میں موجود نہیں ہے، یہی صادق اور امین ہیں. اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو حضور پر جو اس وقت آپ کی کردار سے متاثر لوگ آپ کے ارد گرد رہتے تھے، تو ان کو حضور نے ارشاد فرمایا ہوگا اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ الفاظ ہیں. انہوں نے پوچھا ہوگا، پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میری طرف وحی آئی ہے. کون سی وحی آئی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اب وحی کے الفاظ سے پہلے ان کو جو یہ بتانا تھا کہ یہ وحی جس رسول کی طرف آئی ہے، وہ رسول جس نبی کی طرف آئی ہے، وہ نبی میں ہوں. تو اب مجھے بتائیے کہ انہوں نے پہلی وحی کو مانا ہوگا یا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو مانا ہوگا؟ کیونکہ عرب لوگ تو خدا کی ذات سے واقف ہی نہیں تھے. انہوں نے تو اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے کعبہ شریف میں بھی 360 رکھے ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانا، حضور کو مانا کہ یہ واقعی نبی ہیں، واقعی رسول ہیں، اور رسالت و نبوت کی تصدیق اور تائید اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے پہلی وحی کو مانا کہ یہ حق ہے، سچ ہے، اور یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اتری ہوئی ہے. تو توحید پر ایمان تبھی کارگر ثابت ہوگا جب اس سے ما قبل، اس سے پہلے رسالت کی تصدیق ہو. بغیر رسالت کے اگر کوئی توحید کا اقرار کرتا ہے تو اس کی توحید معتبر نہیں ہوگی، اس لیے کہ توحید کی معرفت اللہ نے ربط رسالت کے ذریعے عطا کی ہے. تو جس چیز کو واسطہ اور تعلق اور نسبت اللہ نے بنا دیا ہے، تو اللہ کے راستے کو چھوڑ کر تم معرفت الہی کیسے حاصل کر سکتے ہو؟ اب اس بات کو سمجھ لینے، اس تمہید کو سمجھ لینے کے بعد اس لفظ کل پر غور کیجئے. اللہ اپنے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے حبیب مکرم نور مجسم، آپ اپنی زبان اقدس سے فرما دیجئے. یہاں اگر صرف اتنی بات، یہ لفظ قل کو ہٹا کر ان کنتم سے بات شروع کر دی جاتی، معنی مفہوم تب بھی پورا تھا. مگر اس لفظ قل میں حکمت کیا ہے؟ قل میں حکمت یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں. اب بھی معنی وہی ہوگا کہ جو رسول کے کہنے پر رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اکبر، جو رسول کے کہنے پر رسول کی اطاعت کرے گا، پھر اسے اطاعت رسول کا ثواب الگ ملے گا
اور تصدیق و یقین رسول کا ثواب الگ سے میسر آئے گا. آپ اس باریک اور لطیف بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اگر کل نہیں ہے اور ان کن تم سے بات ہوتی تب بھی رسالت کی اتباع کی بات کی جا رہی ہے، اور اگر کل ذکر کر دیا جائے تو اب یہاں اگر کل کے بغیر ذکر ہوتا تو پھر صرف جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا اس ایک حکم پر عمل ہوتا. اب یہاں ایک حکم نہیں ہے، یہ دیکھنے میں ایک حکم لگ رہا ہے، مگر اس لفظ کل نے دو احکام بتا دیے. ایک تو یہ حکم خداوندی ہے، اور دوسرا وہ حکم خداوندی وہ زبان رسالت مآب سے نکلا ہوا ہے. اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات نکلنے کی وجہ سے جو شخص اتباع رسول انجام دیتا ہے اسے خدا کی جانب سے حکم خداوندی پر عمل کا ثواب الگ سے میسر آتا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم فرمانے اور پھر اس پر عمل کرنے، یہ دو باتیں الگ ہیں. ایک حکم فرمانا اور دوسرا حکم پر عمل کرنا. تو وہ حکم فرمانے پر جو یقین رکھنا ہے پھر اس یقین پر جو عمل کرنا ہے، اس تیقن کا الگ ثواب ملتا ہے اور اس عمل کا الگ سے ثواب ملتا ہے. اب پھر اگلی بات دیکھیے، تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی یحببکم اللہ، اتباع میری کرو، محبت اللہ سے تم سے کرے گا. اب یہاں آیت کے ابتدائی جملوں پہ غور کر کے دیکھیے، یہ بڑی خوبصورت اور ایمان افروز بات ہے اگر میں سمجھا سکوں تو. سالک تھا محبت الہی کے حصول کے لیے عاشق گھر سے نکلتا ہے، وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچتا ہے، در رسول کی خدمت اور نوکری اور غلامی کرتا ہے. ادھر غلامی وہ تھا، عاشق تھا. کون؟ عاشق تھا، محب تھا، محبت کرنے والا تھا. جب غلامی رسول کا پٹا گلے میں پہنا ہے، جب وہ در رسول پر اس نے اپنی ذات کو جھکا دیا ہے، ادھر جھکنا تھا فقط در رسول پر، ادھر در رسول کی غلامی کا تاج سر پر رکھنا تھا. بس یہ ایک اعزاز حاصل کیا. ادھر سے قرآن اس کو سرٹیفکیٹ کیا دے رہا ہے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. محبت کرنے والے کو عاشق کہتے ہیں، محبت کرنے والے کو محب کہتے ہیں. جس سے محبت کی جاتی ہے اس کو محبوب کہتے ہیں. جب عاشق گھر سے چلا تھا تو یہ اللہ کا محب تھا، جب در رسول پر پہنچا اب محب نہیں، محبتوں کی معراج طے کر کے وہ اللہ کا محبوب بن گیا. اب وہ اللہ کا عاشق نہیں رہا، وہ اللہ کا معشوق بن گیا. اب نظر قدرت کا انتخاب وہ شخص بن گیا. اب اس سے اگلی ایک بات سنیے، اور وہ یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک در رسول سے جڑو گے نہیں تب تک خدا کی محبت کا چھینٹا نہیں پڑے گا. اور اللہ کی قدرت، نظر قدرت کا انتخاب بننا چاہتے ہو تو پھر در رسول پر جھکنا ہوگا. اور پھر یہ بات کیٹیگوریکلی واضح ہوگی اس آیت اور ان جملوں کے تسلسل اور ربط سے. اور وہ بڑی ایمان افروز بات ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کی توجہ اور عنایت اور عطا کا منبع اور مرکز وہ ذات رسول اور بارگاہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. یحببکم اللہ، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. وہ محبتوں میں اس قدر عروج ملتا ہے، اس کو اس قدر ترقی ملتی ہے، وہ اس قدر عروج ثریا حاصل کر لیتا ہے. چلا تھا تو فقط عاشق تھا، چلا تھا تو فقط محب تھا. جب در رسول کی حاضری ہو گئی، جب وہ پہنچا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو اب وہ عاشق نہیں رہا، اب وہ محب نہیں رہا،
اب وہ نگاہ قدرت کا انتخاب ہو گیا ہے اور وہ اللہ کی توجہ کا مرکز بن گیا اور وہ اللہ کا محبوب بن گیا ہے۔ اب اس تشریح کو سمجھنے کے بعد ایک اور ایمان افروز بات ذہن میں بٹھائیے تاکہ عقائد کی تشکیک آپ سے دور ہو جائے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار پر مظالم ڈھاتے رہے، ان کو حقوق سے محروم کرتے رہے۔ اب چشم تصور میں لائیے ان کا آخری انجام کہاں ہے؟ وہ قدمین شریفین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان آرام فرما ہے۔ تو جن کو ظاہری زندگی میں بھی مصطفیٰ کی قربت میسر رہی، آپ دم واپسی دم مرگ بھی وہ رسالت مآب کے قدموں سے جڑے ہوئے ہیں، قیامت کی سحر طلوع ہونے تک وہ رسالت مآب کے قدموں سے جڑے رہیں گے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو قدم مصطفیٰ سے جڑتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، جو اللہ کا محبوب نہ بنے اس کو قربت رسالت میسر نہیں آتی۔ جس کو قربت رسالت میسر آتی ہے وہ اللہ کا محبوب اور مقبول ہوتا ہے۔ سو جو اپنی ظاہری حیات سے لے کر اپنی برزخی حیات تک وہ رسالت مآب کے قدموں سے جڑے ہوئے ہیں، ان سے بڑھ کر اللہ کا محبوب اور مقبول کون ہو سکتا ہے؟ اب محبت کا تقاضا یہ تھا کہ محبوب کبھی جو معشوق ہے وہ کبھی اپنے عاشق پر کوئی گرد نہیں رہنے دیتے۔ جو عاشق ہو وہ اپنے محبوب کو محبوب کے عیبوں کی طرف نہیں دیکھتا۔ عربی والے کہتے ہیں الحب صم بکم، محبت اندھی اور بہری گنگی ہوتی ہے۔ محبوب کی ذات میں اس کو عیب نہیں دکھائی دیتے۔ سو اللہ کا جب بندہ محبوب اور مقبول بن جاتا ہے اتباع رسول سے، تو اللہ نے اعلان فرما دیا